نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الحمدللہ ہر روز کی طرح آج پھر اسلامک دنیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آج نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا موضوع والدین کی عظمت، والدین کی شان ہے۔ حضرات محترم ہمارے اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن حدیث سے والدین کی شان بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین پر احسان کرو۔ حضرات محترم اب رب ان ہستیوں کے بارے میں کہہ رہے احسان کرو کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر محبت کے ساتھ جو شخص اپنے والد کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو فرمایا میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو 100 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوسری ہستی کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سجا رکھی ہے، وہ ہستی ہے ماں۔ تو اتنی عظیم ہستیوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین پر احسان کرو۔ تو اب احسان کا مطلب کیا ہے؟ مولا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کی دیکھ بھالی کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کون سا سلوک کرنا ہے کہ جو ان پر احسان ہو جائے؟ تو رب نے قرآن میں فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ حضرات محترم کس لیے اف نہ کرو؟ کہ جب والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا سلوک، کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اولاد تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ وہی ہی ہستی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین سے 100 مرتبہ، 30 مرتبہ، 5 مرتبہ ایک ہی چیز کے بار بار پوچھا تو اس ہستی نے، اس والد نے اس کو دوبارہ اسی طرح بلایا ہے۔ تو اگر ہم سے اگر والدین کوئی بات پوچھ لیں بڑھاپے کے اندر، تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ آپ کی ہر بات کے اوپر لبیک کہا، اسی طرح آپ نے بھی جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ حضرات محترم انسان زندگی میں ہر چیز اپنا سکتا ہے، ہر چیز انسان خرید سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے گاڑی دی ہے تو گاڑی گم ہو جائے، بک جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اللہ زندگی دے تو دوبارہ مل سکتی ہے، دوبارہ خرید سکتا ہے، دوبارہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر کپڑا پھٹ جائے تو دوبارہ سل سکتا ہے، نیا مل سکتا ہے۔ جوتی ٹوٹ جائے تو دوبارہ سل سکتی ہے، مکان گر جائے تو دوبارہ بن سکتا ہے۔ لیکن والدین ایک ایسی ہستی ہے اللہ نے جو ایک ہی مرتبہ انسان کو دی ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے والدین نہیں ہیں، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس والد جیسی نعمت نہیں ہے، والدہ جیسی نعمت نہیں ہے۔ حضرات محترم جن کو اللہ نے والدین دیے ہیں وہ قدر کرو، وہ ان سے اپنی زندگی وابستہ رکھیں،
ان کے ساتھ اپنا حسن سلوک رکھیں، کیوں کہ یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت ہوگا۔ جس شخص کے ساتھ اس کے والدین دنیا سے راضی ہو کر گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اس کے ساتھ رب بھی راضی ہے، اور جس کے ساتھ والدین ناراض ہو کر دنیا سے گئے تو اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے۔ تو آئیں، ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے ہی اپنی والدہ کا خیال رکھنے والے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے، رب کے ساتھ رب کے حکموں کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ پیار کرنے والے، قرآن پڑھنے والے صحابی تھے، نماز پڑھنے والے صحابی تھے۔ لیکن جب وہ جوان ہو گئے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی والدین اس کے چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دولہا بنے۔ جب اس صحابی رسول کو دولہا بنایا گیا، دولہا بنانے کے بعد وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر اپنی ماں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابی رسول کا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، اب وہ دنیا کو چھوڑنے لگا تو لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام ہے، اس کی دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، لیکن جس سے جان نہیں نکل رہی۔ تو میرے رسول نے ایک نگاہ لگائی تو پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ حضرات محترم، وہ رسول جو پتھروں کی طرح اشارہ کرے تو وہ پتھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگا دیتے ہیں۔ جو رسول اگر کسی درخت کی طرف اشارہ کرے تو وہ درخت کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس رسول کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات بنائی ہے، کل جہان بنایا ہے، لیکن میرے رسول نے صحابی رسول کو فوراً حکم نہیں دیا، پوچھا، اے میرے غلاموں، کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا والد اس دنیا فانی سے چل بسا ہے، والد ان کا دنیا فانی کو چھوڑ چکا ہے، لیکن والدہ ہے، بوڑھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ مائی صاحبہ کو بلا کر لے آؤ۔ جب مائی صاحبہ کو بلایا گیا، مائی صاحبہ کو سامنے کھڑا کیا اور کہا، آپ اپنے بچے کی زندگی کے حالات بتاؤ، آپ کے بچے نے کس طرح زندگی بسر کی؟ تو مائی صاحبہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، نمازیں بھی مکمل ہیں، زکوٰۃ بھی مکمل ہے، روزہ حج بھی کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا، کوئی ایسی بات جو آپ کو ناپسند ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، یہ جوان ہوا، اس کا باپ اس کی بچپن ہی میں سے اس دنیا فانی کو چھوڑ چکا ہے، میں نے اس کو یتیمی کی حالت میں لوگوں کے گھروں کے کام کاج کر کے، لوگوں کے کھیتوں کے اندر اپنی مشقت کر کے میں نے جوان کیا ہے۔ جب جوان ہو گیا تو ہر والدین کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دولہا بناؤں، تو میں نے بھی اپنے اس بچے کو علقمہ کو میں نے دولہا بنایا۔ جب دولہا بن گیا تو پھر اس کا رویہ، اس کا سلوک میرے ساتھ عجیب و غریب ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اپنی بیوی کے اشاروں پر کہنا شروع کر دیا، یہ بیوی کے اشاروں پر چلنا شروع ہو گیا۔ تو میرے کریم لجپال نبی نے پوچھا کہ مائی صاحبہ، کیا آپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا؟ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے بڑی اذیتیں دیتے تھے، مجھے بڑی تکلیفیں دیتا تھا، مجھے بڑی تشدد کیا کرتا تھا، اور ایسی راتیں آئی ہیں کہ میں نے رو رو کر گزاری ہیں، ایسے دن آئے ہیں کہ میں نے گھر سے باہر نکالے ہیں۔ تو میرے لجپال نبی نے فرمایا، مائی صاحبہ، آپ اسے معاف کر دو، یہ آپ کا لخت جگر ہے، یہ آپ کا آنکھوں کا تارا ہے، آپ کے دل کا سہارا ہے۔ تو لیکن ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ،
میں اس کو معاف نہیں کرتی ہوں جس طرح اس نے مجھے اذیتیں دی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مئیسبہ آپ معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا ہے، میں نہیں معاف کروں گی۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو پھر بھی مئیسبہ کا یہی جواب تھا کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف کروں گی، میں نہیں معاف کروں گی، میں نہیں معاف کرتی۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ جاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کر آؤ۔ جب لکڑیاں لے کر آئے تو کہا کہ آگ لگاؤ۔ جب آگ لگائی تو آگ بھڑکی۔ تو جب ماں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت علقمہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ علقمہ کو اٹھاؤ اور اٹھا کر اس آگ کے اندر ڈال دو۔ جب علقمہ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، ڈالنے لگے تو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے بچے کے ساتھ کیا کرنے لگے ہو، یہ میرے بچے کو کیوں تکلیف دینے لگے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مئیسبہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے ناراض ہیں تو جس کے ساتھ والدین ناراض ہوں اس کے ساتھ رب بھی ناراض ہوتا ہے، رب کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو علقمہ کی ماں نے جب یہ سنا کہ اس کو سزا میری وجہ سے ہونے لگی ہے، یہ آگ میں میری وجہ سے جانے لگا ہے، تو حضرات محترم یہ ماں ہے، یہ ان کی بڑی مشقت ہوتی ہے، اپنے بچے کو بڑی محبت کے ساتھ پالتی ہیں، کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اپنے اوپر یہ ساری اذیتیں برداشت کر لیتی ہیں، اپنے بچے کو اس کے آنکھوں سے آنسو تک نہیں آنے دیتے۔ تو ماں کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جا رہا ہو؟ تو علقمہ کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی جا علقمہ میں رب رحمان نے بھی معاف کیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ جا میں محمد نے بھی معاف کیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی زبان پر خود ہی کلمہ جاری ہو گیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگ گئی۔ تو حضرات محترم اس بات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر والدین راضی ہیں تو پھر ہمیں دنیا میں بھی کوئی نہیں گرا سکتا، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کا ادب کرے، احترام کرے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، یہ نعمت بار بار نہیں ملتی۔ جن کے پاس ہے وہ قدر کرے، اور جن کی چل بسی ہے وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے صدقہ و خیرات کیا کریں، ان کے نام کے لیے اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچایا کریں، مسجد کو ان کے نام کے ساتھ آباد کریں۔ اللہ ہمیں شریعت مصطفیٰ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔